دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امجد خان کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ امجد خان کون تھے، ان کو گبر سنگھ کا کردار کیسے ملا اور اس فلم کا ان کو کتنا معاوضہ ملا، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، والد کیا کام کرتے تھے، ان کے والدین کی آپس میں شادی کیسے ہوئی۔ ہم آپ کو امجد خان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں گے، ان کی شادی کا دلچسپ قصہ بھی آپ کو سنائیں گے، ان کے کتنے بچے ہیں، امجد خان کی وفات کیسے ہوئی، وفات کے بعد ان کے معاشی حالات کیسے خراب ہوئے، پروڈیوسر ان کے پیسے کیوں کھا گئے۔ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے قبل کہ ہم امجد خان کے حالات زیست کا تذکرہ کریں، یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کو شہرت کی بلندی پر پہنچانے والا کردار کس طرح ان کو ملا۔ اس سلسلے میں جب ہم ماضی کے جروکوں میں جھانکتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہدایت کار رمیش سپی کے دفتر کا منظر گھومنے لگتا ہے۔ جب رمیش سپی کے سامنے ان کے سکرپٹ رائٹر سلیم اور جاوید پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے۔ میرا خیال ہے کہ امجد کی جگہ آپ کسی اور کا انتخاب کر لیں، جاوید اختر نے کہا۔ بالکل، کیونکہ جس قسم کا زور آور کردار ہے اس کے مطابق امجد کی آواز میل نہیں کھا رہی۔ سلیم خان نے بھی جاوید اختر سے اتفاق کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ جاوید اختر نے سلیم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صرف ایک یہ کردار کمزور ہوا تو پوری فلم بیٹھ جائے گی، بلکہ ہماری ساکھ بھی داؤ پر لگ جائے گی۔ سلیم خان بولے، لیکن دوسری جانب پرسکون اور مطمئن ہدایت کار رمیش سپی دلچسپی سے دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آپ کو اس نئے لڑکے کی پرفارمنس پر اعتماد کیوں نہیں؟ جہاں کمزوری یا خامی ہے ہم دور بھی کر سکتے ہیں۔ رمیش سپی کرسی سے اٹھتے ہوئے دونوں کے مقابل آ کھڑے ہوئے، گھبرائے نہیں، یہی کردار فلم کی شناخت بنے گا۔ میں کسی صورت اس کردار کے لیے اب کسی اور اداکار کا انتخاب نہیں کروں گا۔ اور بالآخر امیتابھ بچن، دھرمیندر اور سنجیو کمار کے ہوتے ہوئے بھی یہ فلم امجد خان کی فلم کہلائی۔ امجد خان کا لہجہ آنے والی دہائیوں تک بالی ووڈ ویلن کے لیے ایک مثال بن گیا۔ گبر سنگھ کے ادا کیے ہوئے مکالمے، کتنے آدمی تھے، تیرا کیا ہوگا کالیا، سو جا ورنہ گبر آ جائے گا، کتنا انعام رکھا ہے سرکار ہم پر، زبانیں زد عام ہوئے۔ امجد خان تک سلیم جاوید کے خدشات پہنچ گئے تھے، جنہوں نے انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے اپنے کردار پر انتھک محنت کی اور اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ میں خوف اور دہشت کا پہلو شامل کیا۔ ڈاکوؤں کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے، وہ کس طرح خوفزدہ کرتے ہیں، ان کا کیا انداز ہوتا ہے، یہ امجد خان نے جیا بچن کے والد کے اس ناول کا مطالعہ کر کے بخوبی سیکھا جو انہوں نے چنبل کے ڈاکوؤں پر لکھا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ گبر سنگھ کے کردار کو ایک نئی جہت دینے والے امجد خان کو اس دور میں خطیر سرمایہ 1 کروڑ روپے سے تخلیق کیے جانے والے شعلے کے لیے صرف 10,000 روپے معاوضہ دیا گیا، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ خاندانی پس منظر: امجد خان کے والد زکریا خان المعروف جینت بھی اپنے زمانے کے معروف فلمی اداکار تھے۔ انہوں نے کئی ہٹ فلمیں ہندی سینما کو دی۔ برصغیر کی فلم انڈسٹری کے خوبرو اور قد آور اداکار جیانت 15 اکتوبر 1914 کو پشاور شہر کے علاقے اندرون ڈبگری گیٹ کے محلہ آفریدی خان میں پیدا ہوئے۔ اصل نام زکریا خان تھا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق پشاور کے ایک نواحی گاؤں نواں کلی سے تھا، جو نقل مکانی کر کے پشاور میں آباد ہوئے۔ زکریا خان کے والد ہندوستان کی ایک ریاست الور میں پولیس سپرنٹنڈنٹ تھے۔ زکریا خان کا بچپن پشاور کی گلی کوچوں میں کھیلتے ہوئے گزرا۔ عالم شباب میں اپنے بھائی جہانگیر خان کے ہمراہ ریاست الور چلے گئے، جہاں مہاراجہ الور کے حکم پر ان کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ملازمت مل گئی۔ فلموں میں کامیابی کے بعد جینت بمبئی سے پشاور آ گئے تو والدین نے ان کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی۔ ان کی شادی پشاور کے ایک معزز درانی خاندان میں ہوئی۔ زکریا خان کا انتقال 2 جنوری 1975 کو بمبئی میں ہوا۔ ابتدائی زندگی: سرزمین پشاور سے تعلق رکھنے والے نامور فلمی ستارے زکریا خان کے صاحبزادے اداکار امجد خان 21 اکتوبر 1940 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ بمبئی کے سینٹ تھریسیا ہائی اسکول باندرہ سے تعلیم حاصل کی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے والدین کے ہمراہ اپنے ددیال پشاور آ جاتے، جہاں ان کے عزیز و اقارب رہتے تھے۔ پشاور کے قابلی دروازے کے باہر امجد خان کے خالو عبدالعزیز کا ریاض فوٹو اسٹوڈیو ہوتا تھا۔ امجد خان کی اپنے خالہ زاد بھائی ریاض سے گہری دوستی تھی۔ دونوں کرائے پر سائیکل لے کر شامی روڈ چلے جاتے، جہاں ان دنوں اونچی نیچی گاڑیاں ہوتی تھیں۔ دونوں دوست اس علاقے میں سائیکل چلانا سیکھتے۔ امجد خان 1965 تک پشاور آتے رہے۔ انہوں نے بمبئی کے RD نیشنل کالج سے گریجویشن کی
وہ اپنے کالج میں بے حد مقبول طالب علم تھے اور اپنی صحت مند جسامت کی بنا پر طلباء میں دادا کہلاتے تھے۔ امجد خان کی شادی۔ امجد خان اور شیلا بمبئی کے علاقے باندرا میں پڑوسی تھے۔ جب وہ 14 سال کی عمر میں اسکول میں تھی، امجد ایک کالج کے طالب علم تھے جو BA کی ڈگری حاصل کر رہے تھے۔ دونوں ایک ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے تھے اور یہ وہ وقت تھا جب امجد نے شیلا سے کہا کہ وہ انہیں بھیا نہ کہے۔ جلد ہی امجد نے شیلا سے اس وقت اپنی محبت کا اقرار کیا جب وہ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی۔ اداکار نے ان سے کہا جلدی کرو اور بڑی ہو جاؤ کیونکہ میں تم سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد امجد خان نے شیلا خان کے گھر شادی کا باقاعدہ پیغام بھیجا، جس پر ان کے والد نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ان کی بیٹی بہت چھوٹی ہے۔ اس انکار پر اداکار غصے میں آ گئے اور انہوں نے شیلا سے کہا کہ اگر یہ ان کے گاؤں میں ہوتا تو وہ اس خاندان کی 3 نسلوں کا صفایا کر دیتا، جنہوں نے ان کی شادی کی تجویز کو ٹھکرا دیا تھا۔ شیلا کے والد اختر الایمان نے انہیں امجد سے دور رہنے کو کہا، لیکن وہ اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہی۔ علی گڑھ جانے کے بعد شیلا خان نے امجد خان سے خطوط کا تبادلہ شروع کیا، تاہم معاملات اس وقت سنگین ہو گئے جب علی گڑھ میں بیمار ہونے کے باعث شیلا بمبئی واپس آئی اور امجد خان سے فارسی کی کلاسیں لینا شروع کر دی، جن کی غیر ملکی زبان پر مضبوط گرفت تھی۔ ایک بار ایک پرانے انٹرویو میں شیلا نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی فوش فلم امجد کے ساتھ دیکھی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ قیمتی وقت گزارنے کے بعد امجد اور شیلا نے فیصلہ کیا، چنانچہ اس بار شیلا کے والد نے ان کی باقی زندگی ایک ساتھ گزارنے کے فیصلے سے اتفاق کیا۔ جوڑے نے 1972 میں شادی کی اور 3 بچے شاداب خان، اخلم خان اور سیماب خان کو جنم دیا۔ شعلے کے فوراً بعد اپنے عروج کے دور میں امجد خان 1976 میں بمبئی گوا شاہراہ پر ایک حادثے میں اس قدر شدید زخمی ہو گئے تھے کہ طویل عرصے کوما میں گرفتار رہے، اور اسی حادثے کے علاج کے دوران دواؤں کے رد عمل میں ان پر موٹاپا طاری ہونا شروع ہو گیا۔ جولائی 1992 میں محض 51 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ امجد خان کی وفات کے بعد کے حالات۔ ایک غیر معمولی اداکار ہونے کے ساتھ امجد خان ایک مہربان انسان تھے۔ انہوں نے فلم انڈسٹری میں کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں کہا اور ہمیشہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کی مدد کی۔ امجد خان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے شاداب خان نے انکشاف کیا کہ پروڈیوسرز کے ذمہ ان کے والد کی 1.25 کروڑ روپے کی بڑی رقم واجب الادا تھی۔ تاہم جب شاداب خان کے والد امجد خان کا انتقال ہوا تو پروڈیوسر نے وہ واجب الادا رقم دینے سے انکار کر دیا۔ اداکار کے خاندان کے لیے یہ مشکل وقت تھا کیونکہ وہ مالی طور پر جدوجہد کر رہے تھے اور کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کے ایک گینگسٹر نے امجد خان کے اہل خانہ کو مدد کی پیشکش کی، لیکن مرحوم اداکار کی اہلیہ شیلا خان نے انکار کر دیا۔ امجد خان کی بیوی نے گینگسٹر کو صاف کہہ دیا تھا کہ ان کے شوہر نے کبھی انڈر ورلڈ سے کوئی مدد نہیں لی اور وہ اپنے شوہر کی میراث کو داغدار نہیں کرے گی۔ شاداب خان کے مطابق ان کی والدہ نے تعمیراتی کاروبار میں حصہ لیا اور اکیلے ہی اپنے خاندان کو مالی مسائل سے نکالا۔ امجد خان کا مشکل وقت۔ امجد خان کی زندگی کی سب سے دل دہلا دینے والی کہانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی شیلا خان کی ڈلیوری کے لیے اسپتال کے بل ادا کرنے سے قاصر تھے جب ان کے پہلے بچے شاداب کی پیدائش ہوئی تھی۔ اداکار مالی بحران سے گزر رہے تھے اور اسپتال کے بل ادا نہ کر پانے نے انہیں ذہنی طور پر توڑ دیا تھا۔ یعنی وہ شخص جس نے مشکل وقت میں متعدد پروڈیوسروں کی مدد کی، وہ ان سے اپنی یہ رقم واپس حاصل کرنے سے قاصر تھا۔ اس وقت یہ دیو آنند کے بھائی چیتن آنند تھے جنہوں نے امجد خان کو اسپتال کے واجبات کی ادائیگی اور اپنی بیوی اور نومولود بچے کو گھر لے جانے کے لیے 400 روپے دیے۔ دن میں چائے کے 30 کپ۔ امجد خان ایک غیر معمولی اداکار، ایک شدید عاشق اور ایک ایسے انسان تھے جس نے اپنی زندگی اپنی شرائط پر گزاری۔ امجد خان ایک بار مشہور پرتھوی تھیٹر میں کام کر رہے تھے جب دودھ کی کمی کی وجہ سے انہیں چائے کا کپ نہیں مل سکا۔ اداکار چائے کے بے حد شوقین تھے جو مبینہ طور پر روزانہ 30 کپ چائے پیتے تھے۔ چنانچہ جب انہیں پرتھوی تھیٹر کے سیٹ پر چائے نہیں ملی تو انہوں نے اگلے دن ایک بھینس خریدی اور اپنے ساتھ سیٹ پر لے آئے۔ اداکار کی چائے سے اس محبت نے سب کو حیران کر دیا اور ثابت کر دیا کہ امجد خان نے ہمیشہ اپنی زندگی اپنی شرائط پر گزاری۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔